نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ علم سکھانے والے قابل رشک انسان ہیں۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک بس دو آدمیوں پر ہی کیا جاتا ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور پھر اس نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے دین کا علم حکمت دی اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، یعنی اپنی زندگی میں بھی اس کو نافذ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ اور علم سکھانے والے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے۔ آپ نے دعا ان الفاظ میں کی ہے کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا، تو بعض اوقات پہنچانے والے سے سننے والا زیادہ یاد کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد خیف میں مینا کے اندر خطبہ دیا، بس فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سن کر حفظ کیا، یعنی یاد رکھا، اور اس شخص کو پہنچایا جس نے اس کو نہیں سنا تھا، اور پھر اس شخص کی طرف بھی گیا جس نے اسے نہیں سنا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے شخص کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو فریش رکھے، اس کے چہرے کو چمکتا ہوا رکھے کہ جو ان کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم کو آگے پہنچانے والا ہو۔ تو ہم سب اس چیز کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے کہ جو کچھ سیکھیں گے اس کو آگے سکھائیں گے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر کوئی بھی شخص رشک کر سکتا ہے کہ وہ بہترین کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارا 26واں پارہ سٹارٹ ہوگا اور انشاءاللہ پیچھے آپ کے تھوڑے سے پارے رہ گئے اور تھوڑے سے ہی دن ہے ہمارے پاس، اپنی ہمت کو جمع رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہی طاقت اور صحت بھی دینے والا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ واقعی ہم مصروفیت سے پہلے اگر اتنی فراغت کا فائدہ اٹھا لیں تو بہت زیادہ انسان اس چیز سے بہت کچھ لے سکتا، نہیں تو مصروف ہونے پر پھر وہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کاش مجھے بھی اتنا وقت ملے تو میں بھی کچھ پاؤں، اور جب بیماری کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر حسرت ہوتی ہے اللہ مجھے بھی صحت دے کہ میں بھی کچھ کر پاؤں۔ تو اس لیے کچھ ایسا کر لیں کہ حسرتیں ہمیں نہ ہوں، اتنا کر لیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے کچھ لوگوں کے لیے کہا ہے نا کہ جو لوگ تندرستی کی حالت میں بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، اپنی عبادات کو کرتے ہیں، باقی چیزیں بھی، تو جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرشتوں سے کہتے ہیں اس کے لیے ویسا ہی لکھ دو جیسا یہ صحت مندی کی حالت میں کرتا تھا۔ جب وہ بہت مصروف ہو جاتا ہے، کسی ایسے جائز زراعت میں چلا جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے اس کے لیے ویسے ہی لکھ دو کہ جو یہ فراغت میں جس اچھے انداز میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا تھا، اپنی عبادات کو پورا کر رہا تھا۔ تو اس لیے وقت ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے گا، تھوڑے سے دن ہیں ہمارے پاس، گنتی کے چند دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں رمضان کے جانے میں۔ تو احساس ضرور ہے کہ رمضان واپس ختم ہونے والی کیفیت، ظاہر ہے رمضان کے بعد وہ والی عبادات کی کیفیت نہیں رہے گی جو رمضان میں ہوتی ہے، اس لیے اس کے جانے کا ایک تکلیف اور ایک دکھ کا ایک احساس باقی ہے، لیکن آگے پھر ہمارے لیے امتحان یہی ہے کہ ہم اپنی ان عبادات کو کیسے مینٹین رکھتے ہیں۔ گو کہ ویسا نہیں ہوگا جو اسے رمضان میں ہوتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کوششیں تو ہم کر سکتے ہیں کہ اس کو برقرار رکھ سکیں، کیونکہ رمضان آیا ہی اسی لیے کہ انسان واپس پلٹے اپنے رب کی طرف، اپنی فطرت کی طرف، اپنی اصل کی طرف۔ ٹھیک ہے جی، چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا 26واں پارہ، سورۃ احقاف، مکی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ بار بار کتاب کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور رب وہ کہ اس کی کئی صفات کا ذکر، اور یہاں پر عزیز الحکیم، زبردست حکمت والا وہ رب جس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ تو اس کتاب کو بہت ہلکا نہ سمجھا جائے، یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے، اور جس ہستی کی طرف سے منسوب کی جا رہی ہے نا وہ بہت بڑی ہے۔ عموماً ہم کوئی بھی کتاب اٹھاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اس کا رائٹر کون ہے،
اور اپنے پسند کے رائٹر کے لیے پھر جب ہم صرف نام پڑھتے ہیں تو ہم کتاب کے اندر نہیں دیکھتے کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے، ہم فوراً اس کو لے لیتے ہیں. تو یاد رکھیے اس کتاب کا رائٹر، اس کتاب کا لکھنے والا، اس کتاب کا جو وہ آتھر ہے وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا شبہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافی لوگ اس حقیقت سے نہ منہ موڑیں کہ جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پر کیا کہ خبردار، کس چیز سے خبردار کیا گیا ہے؟ کہ اللہ نے یہ زمین اور آسمان بنایا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ جو دنیا اس نے بنائی ہے نا، یہ رہنے کا گھر نہیں ہے بلکہ گزرگاہ ہے. آخرت کی تیاری کرنی ہے. یہاں پر اس کو صرف ایک مستقل رہائش گاہ نہیں ہے. جیسے ہر انسان دنیا میں جب آ جاتا ہے تو پھر سمجھتا ہے بس ہمیشہ یہیں رہنا ہے. عموماً ہمارے سامنے ہوتا ہے، جوانی آتی ہے تو کیا کہتا ہے کہ وہ بس یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو یہ گمان ہوتا ہے مجھے تو ہمیشہ جوان ہی رہنا ہے، مجھے تو کبھی کمزور نہیں آتا ہونا، اور اسی زوم میں وہ بہت کچھ سرکشیاں کر دیتا ہے. اور اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ حقیقت سے ناشنا ہوتا ہے. تو بالکل ایسے ہی ہم سب کو دنیا سے جانا ہے اور پھر اس جو کچھ کیا اس کے مطابق ہی سزا اور جزا پانی ہے. تو اس زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا اور ایک وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن ایسی باتیں جنہوں نے کفر کیا ہے وہ اعراض کرتے ہیں، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کہ کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. اللہ کی تخلیق کا اظہار، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ دکھاؤ تم جن کو معبود بناتے ہو کیا انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ، یعنی اگر کوئی دلیل ہے تو بتاؤ اگر تم سچے ہو. آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں. کون ہے جن کو یہ پکارتے ہیں؟ ایک طرف تو مشرکین کے بنائے ہوئے بت جو کچھ بھی نہیں سنتے، پھر بھی یہ ان کے آگے نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، لیکن قیامت تک بھی وہ ان کو پکارتے رہے نا، ان کا کوئی جواب نہیں دینے والے. یہ تو مشرکین مکہ کا عقیدہ. آج افسوس کے ساتھ یہ کہ مسلمانوں میں بھی ایسے ٹرینڈ آ گئے ہیں کہ لوگوں کچھ اور مذاہب کے ساتھ بھی رہتے رہتے انہوں نے بھی اللہ کے سوا دوسروں کو حاجت روا سمجھ لیا کہ یہ ہماری مدد کریں گے. اور بعض اوقات تو ہم ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں دل میں نہیں بھی ہوتا، جیسے یا علی مدد کہنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام یقیناً بہت بلند ہے کہ جن کو کہا گیا علم کا دروازہ ہے. ان کی حکمتوں سے بھرپور باتیں اگر ہم دیکھیں تو کہیں کہ کتنی زبردست ہے، لیکن وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے. مدد کے لیے صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. لیکن ہم انجانے میں بس کچھ باتوں کو اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں، سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، اور جب کان سن رہے ہوتے ہیں تو زبان ان کو ویسے ہی لے رہی ہوتی ہے بغیر سوچے سمجھے. تو اس طرح کے کلمات کہتے ہوئے سوچنا چاہیے. تو کہا جا رہا ہے ان کو تم قیامت تک بھی پکارتے رہو نا، یہ تمہیں جواب نہیں دیں گے، بلکہ تمہاری اس ساری باتوں سے تو وہ بے خبر ہے کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں. اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والے کے دشمن اور اس کی عبادت کے منکر ہوں گے. وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے جو ہمیں پکارا تھا. ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے. کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا؟ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا تو مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے. جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے. میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں،
میں نہیں جانتا کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں۔ انسان کے انجام کی خبر اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تم کہو میں کل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرا کام تو یہی ہے کہ میری طرف جو وحی آتی ہے وہ بس اس کے ذریعے تم سب کو خبردار کروں۔ تو ایسا کسی کے لیے کہنا کہ تمہارے بارے میں کل کا انجام کیا ہوگا کسی کے بارے میں، تو اس طرح کی بات کرنا بھی پھر جائز نہیں ہے۔ حالہ کہتی ہیں کہ جب انصار اور مہاجرین کی میزبانی کے لیے قرعہ ڈالا گیا تو میرے حصے میں، یعنی ہمارے خاندان کے حصے میں جو آئے تھے وہ عثمان بن مظعوم آئے تھے۔ کہتی ہیں کہ عثمان بیمار ہو گئے اور پھر میں نے ان کی خوب تیمارداری کی، ان کی خدمت کی، اور پھر وہ فوت ہو گئے اور ان کو انہی کے کپڑوں میں رہنے دیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا اے ابو صاحب تم پر اللہ کی رحمت ہو، میری تمہارے متعلق یہ رائے ہے، یہ گواہی ہے کہ اللہ نے تمہیں باعزت کر دیا، اللہ نے تمہیں عزت سے نواز دیا۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے اکرام سے نوازا؟ یعنی مرنے والے کے لیے اس قسم کی ججمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا یا اللہ تمہیں بخشے گا ہی نہیں۔ تو اس طرح سے تو وہ کہتی ہیں واقعی مجھے علم تو نہیں ہے، لیکن یعنی مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے آپ کو واقعی جنت میں بھیج دیا، لیکن اللہ کے رسول اور کس کو نوازے گا؟ یعنی کہ عبداللہ بن مظعوم اتنے اچھے صحابی، اتنے عبادت گزار اور اچھے نیک اعمال کرنے والے، تو پھر اللہ اور کس کو نوازے گا اگر ان کو نہیں دے گا؟ تو آپ نے فرمایا عثمان واقعی انتقال کر چکے ہیں، اللہ کی قسم میں ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں اپنے لیے بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حالہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میں کبھی اب اس کے بعد تزکیہ نہیں کروں گی، البتہ اس واقعے سے مجھے بہت رنج ہوا۔ پھر میں سو گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مظعوم کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ اپنا خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو خواب ہے اس میں یہ ہے کہ یہ عثمان کا لیے ایک جو چشمہ بہتا ہوا دکھایا گیا یہ اس کا عمل ہے جو اب تک جاری ہے، یعنی صدقہ جاریہ ہے۔ تو کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خواب میں آپ کو خوشخبریاں دکھا سکتا ہے، لیکن حتمی طور پر کسی کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کبھی کسی کے لیے اس طرح کے الفاظ اور قسم کھا کے کہنا کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ جنتی ہے، وہ جنت میں ہی گیا ہوگا، بہشتی فلاں بہشتی، اس طرح کے الفاظ کرنا گویا کہ اللہ کے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات ہے۔ تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مظلوم کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں، اچھی امید رکھنی چاہیے، لیکن حتمی فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اور یہ کوئی انسان اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ تو کہاں پہ کیا فرمایا کہ میرا کام تو کیا ہے کہ میں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، آیت نمبر 10 سورۃ الاحقاف۔ اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے۔ کون؟ عبداللہ بن سلام، جو عیسائی راہب تھے اور وہ اسلام لے آئے تھے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کوئی ایسی خاص چیز ہوتی تو اس کو لینے میں پہل تو ہم ہی کرتے ہیں کیونکہ ہم بڑے لوگ ہیں۔ گویا وہ اپنے رویے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ
ایمان کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی ایسی خاص اہمیت نہیں ہے. تو یاد رکھیے اسلام کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ اس کو پڑھے لکھے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، یہ سمجھدار لوگ ہی قبول کریں گے. بعض اوقات ایک شخص جو دنیا کے معاملات میں کچھ زیادہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، لیکن اللہ کی پہچان اس کو بہت جلدی ہو جاتی ہے، حق اس کو جلدی نظر آ جاتا ہے اور اس کو وہ ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ ہی بہت بڑی لاجکس کو سمجھنا اس کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پہچان نا اپنے اندر رکھ دی ہے، اس کی فطرت میں. کسی بچے سے بھی آپ پوچھیں گے نا کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو بھی، تو فطرت اس کی آواز دے گی اور وہ کہے گا کہ اللہ نے پیدا کیا. تو جب پیدا اس نے کیا تو عبادت بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے. اس کے لیے کوئی منطق کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو جب تک آپ اچھی طرح سمجھیں گے نہیں، اس کے لیے کچھ آپ لینگویج نہیں سیکھیں گے تو آپ اس کو سیکھ نہیں سکتے. اس کی قطعی ضرورت نہیں ہے. اس کو ہر انسان سیکھ سکتا ہے، ہر سمجھدار بھی اور نہ سمجھ بھی اپنے لیول کے مطابق اس کو لے سکتا ہے. تو یہ جو یہ کہتے تھے یہ صرف ایک تکبر کی کیفیت تھی جس کی بنا پر وہ اس طرح کی باتیں عام کر رہے تھے. چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے آپ یہ ضرور کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے. حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہوگا. ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ جنت میں کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے. اللہ تعالیٰ جمع دینا اپنی ہدایت کے لیے، ہم سب کو چن لینا. ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے. اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے. یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچ گیا، 40 سال کا ہو گیا، تو کہنے لگا قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. آیت نمبر 15 سورۃ الاحقاف. کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں. ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان بندوں میں سے ہوں. تو والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ اور پھر اس میں ماں کا حق زیادہ. اور یہاں واضح کر دیا گیا کہ ماں بچے کو جب 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر پیدائش کا وقت جو اس کے لیے انتہائی تکلیف کا وقت ہوتا ہے، اور پھر جو 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے. تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس کو ماں اکیلے ہی برداشت کرتی ہے، یعنی اس کے اندر اور کوئی اس میں اس کی مدد کے لیے شامل نہیں ہو سکتا. تو 3 درجے اس لحاظ سے علماء کہتے ہیں کہ جب یہ 3 کام اس کے نے ایکسٹرا کیے ہیں تو پھر 3 درجے اسی لیے باپ سے بھی زیادہ اہمیت ماں کو دی گئی ہے کہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اور آپ کو پتا ہے کہ ماں کے ساتھ احسان تو جہاد سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت چاہتا ہوں، اور اس میں میرا مقصد کیا ہے کہ میں اللہ کا چہرہ چاہتا ہوں، اللہ کی رضا چاہتا ہوں اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرا بھلا ہو، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تو پھر وہ بولا کہ جی زندہ ہے. آپ نے فرمایا جاؤ، واپس جاؤ اور اس کی خدمت کرو. وہ کہتے میں پھر دوسری طرف سے آیا اور پھر یہی بات کو دہرایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات کہی. کہتے میں نے تیسری دفعہ پھر یہ بات کہی اور پھر سامنے کی طرف سے آپ کو یہی کہا اور آپ نے پھر وہی جواب دیا، تیرا بھلا ہو، اس کی خدمت میں پڑ جا، وہی تیری جنت ہے. یعنی کہ بعض اوقات ہم ایک چیز کو سوچ رہتے ہیں نیکی کا کام یہی بس ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کچھ اور نیکی کا کام لینا چاہ رہا ہوتا ہے، اور ہم چڑ رہے ہوتے ہیں کہ جو میں چاہ رہی ہوں وہ کیوں نہیں ہو رہا، کہ یہ کتنا نیکی کا کام. جیسے
آج کل طاق رہتے ہیں اور بہت دل کرتا ہے کہ انسان پوری رات جاگے اور پورے طریقے سے، لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کسی جیسے خواتین کا جو پرابلم ہوتا ہے یا کسی کی بیماری کی اتنی کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو پاتا، اور اس وقت میں وہ اتنے ریگریٹس اور اتنی ایک بار بار سوچ آ جا رہی ہے یا اللہ پتہ نہیں میں کیوں نہیں کھڑا ہو پا رہی، میں نہیں اس چیز کو کر پا رہی، میرا بہت دل چاہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری کے ساتھ بھی، اس تکلیف کے ساتھ بھی اجر دے رہا ہوتا ہے. تو پھر بہت ساری چیزوں میں آپ کا دل چاہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے آپ کو کرتا ہے. تو یہاں پر کس چیز کے لیے کہا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے والدین کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ صرف آپ ہی ہوتے ہیں جو ان کی خدمت کر سکتے ہیں. تو اس صورت میں پھر کیا ہے کہ ان کی خدمت کرنا، کہ جب کوئی ان کے پاس نہیں ہے تو یہ جہاد کی طرح ہی عمل ہے، بلکہ جہاد سے افضل قرار دیا گیا. اور یہاں تک کہ نفل نماز سے بھی اس کو زیادہ حق ہے کہ اگر ماں آواز دے اس کو جواب دینے کا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنی بیٹے کو آواز دی کہ وہ عبادت میں مصروف تھا. ماں نے آواز دی ہے جریج نے دل میں سوچا نماز پڑھ رہے ہیں اب کیا کروں، ایک طرف ماں ہے دوسری طرف نماز ہے. پھر اتنی دیر میں وہ دوبارہ آواز دیتی ہے اے جریج. جب وقت کے ساتھ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر برداشت کم ہو جاتی ہے. اب وہ ابھی اسی نماز میں اور پھر سوچتے ہیں کیا کروں، میری نماز ایک طرف میری ماں، اور پھر وہ تیسری بار آواز دیتی ہے اور آخر فیصلہ کرتے ہیں اچھا میں جلدی سے نماز مکمل کروں تو اس کے بعد میں اپنی ماں کے پاس جاتا ہوں. اتنے میں ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ بد دعا دے دیتی ہے اے اللہ جریج کو موت نہ آئے جب تک وہ فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے. استغفر اللہ. اتنا بڑا عبادت گزار انسان اور ماں کی بد دعا. ایسا بھی کبھی انسان ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ چیزوں کے شکار ہو جاتا ہے. ہوا یہ کہ وہ شخص اپنی عبادت گاہ میں تھا کہ ایک عورت جو بکریاں چراتی تھی اس نے ایک بچے کو جنم دیا اور وہ بچہ اس کا حرام کا تھا. لوگوں نے پوچھا یہ کس کا ہے تو اس نے کہا جریج کا ہے. اس نے نام جریج کا لے لیا، الزام اس کے اوپر لگایا. تو وہ شخص اپنی عبادت گاہ سے آیا اور اس نے کہا کہاں ہے وہ عورت جس سے یہ دعوت کیا ہے. اس نے کہا اس بچے کو میرے پاس لے کے آؤ. جب بچہ اس کے سامنے آیا اور اس نے اس کو پکار کر پوچھا کہ کون ہے تمہارا باپ، تو وہ بچہ بول اٹھا میرا باپ فلاں بکریاں چرانے والا ہے. تو ایک عبادت گزار کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے الزام سے بری ذمہ کر دیا. لیکن سمجھنے کی چیز کیا ہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی ماں کی بد دعا لگ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی مدد کرتا ہے، لیکن اگر اولیاء اللہ نے سے بھی کوئی ایسی کمی پیشی ہو جائے تو پھر ان کو یہ وہ سزا ہے، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے. تو بعض اوقات ماں کو ہماری زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اس وقت آپ کسی نیک کام میں لگے ہوتے ہیں تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں اچھا مجھے کیا کرنا چاہیے. تو نفلی عبادت میں پہلے والدین کی خدمت فرض ہے. تو بعض اوقات کبھی آپ کے سامنے بھی یہ دو سچویشنز آتی ہیں نا، کوئی اور بھی ہو سکتی ہیں، دو کام ایک جیسے ہیں، آپ کو لگتا ہے دونوں ہی نیکی کے ہیں، تو پھر اب میں کس کو پکڑوں؟ تو اس میں سے فرض اور نفل میں فیصلہ کر لیں. جو فرض ہے پہلے فرض کی طرف جائیں اور اس کے بعد نفل کی طرف. تو ماں باپ کی خدمت اور نہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کا کہیں پر بھی اس چیز میں شبہ نہیں ہے کہ کہیں پر بھی انسان کہے کہ اس میں کہیں پہ کمزوری دکھائے. کبیرہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے ماں باپ کی خدمت، ان کی اطاعت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، اس نے کہا میں نے ایک عورت سے کو نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے انکار کر دیا. ایک اور شخص نے اس کو جب بھیجا اور اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اب مجھے بہت غیرت آئی اور میں نے اس عورت کو قتل کر دیا، لیکن اب میں بہت شرمندہ ہوں، ندامت میں ہوں، اب کروں تو کیا کروں. ابن عباس کہتے ہیں کہ اب کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا پھر جاؤ، پھر اللہ عز و جل سے کوئی توبہ کرو، جتنا ممکن ہو سکتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرو، یعنی ایسے اعمال کرو جس سے تم اللہ کے قریب ہو، اللہ کی قربت کو پالو. تو عطا کہتے ہیں میں ابن عباس کے پاس تھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان سے یہ کیوں پوچھا تھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والا کوئی دوسرا عمل ہو سکتا ہے. مطلب کبیرہ گناہوں سے بچنے کے لیے عمل اور اللہ کے قریب کرنے والے عمل میں سے کوئی اس سے زیادہ بہتر عمل نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنے والدین کی خدمت کرے، ان سے دعائیں لے لے. اس لیے آج بھی ہم جب ان
چیزوں کو پڑھتے ہیں نا تو پھر دل میں آتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے نیکی میں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے میں کہیں پر بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اور خاص طور پر جب یہ احساس ہوتا ہے نا، یہاں جہاں بات کی گئی ہے نا 40 ایئرس کا انسان 40 سال کا ہوتا ہے، تو یہ خاص اس طرف کا تلقین کی گئی ہے کہ زیادہ احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے، جب وہ خود ماں یا باپ بن جاتا ہے. اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ کہیں میرے کمی بیشی، جب اولاد تنگ کرتی ہے نا تو پھر احساس ہوتا ہے میں نے بھی اپنے والدین کے لیے ایسا ہی کچھ کیا ہوگا. تو والدین کی کو ستانے کا جو ہے نا سزا، وہ انسان دنیا میں ہی وہ کرتا ہے. تو ایسا کبھی بھی محسوس ہو تو اپنے والدین سے معافی مانگیں. زندہ ہیں تو ان کے پاس جا کے ان سے بات کریں، نہیں ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا تو بات ہے نا کہ آپ ان کے احسان کا بدلہ دے ہی نہیں سکتے. کوئی اور ایسا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ میں نے اتنا کر لیا کہ میرا تو لگتا ہے جو میری ماں نے مجھے جنم دیا، جو مجھے میری ٹیک کیئر کی، جو میرے پر اپنی جان لگائی، میں نے اس کا بدلہ اتار لیا. ایسا قطعی نہیں ہو سکتا. ابو بردہ کہتے ہیں کہ وہ ابن عمر کے پاس موجود تھے کہ ایک یمنی آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اور اس حالت میں وہ تھا کہ اس کی ماں اس کی پشت پر تھی، یعنی اس نے ان کو اٹھایا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا میں اس کا متی اونٹ ہوں. دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے. مطلب اتنا جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ واقعی اپنے کندھوں کو اپنے والدین کے لیے جھکا دو. تو وہ جب ساتھ لے کے طواف کر رہے ہیں تو ساتھ کیا کہتے ہیں، میں ایک متی اونٹ ہوں، اور اگر اس کی سواریاں خوفزدہ کر دی جائیں کہ یہ بھاگ جائیں تو میں بالکل بھاگنے والا نہیں ہوں. پھر اس آدمی نے کہا اے ابن عمر، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے اپنی ماں کا بدلہ چکا دیا کہ میں نے اتنی مشقت کے ساتھ اس کو اٹھا کر طواف کرایا ہے، اپنا آپ اس کے سپورٹ کیا ہوا ہے، تو میں ہر طرح کی اس کی خدمت کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اس کی ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں چکایا تم نے. بہرحال کچھ بھی حالات ایسے ہوتے ہیں تو ہم باقاعدہ خدمت نہیں کر سکتے، دعائیں ضرور کر سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے دعا اپنے والدین کے لیے کیا کریں. اور ویسے بھی دیکھیں نا، جیسے کچھ احسانات ایسے ہوتے ہیں جن کا بدلہ آپ چکا بھی نہیں سکتے. جیسے اگر آپ نے کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا، کسی نے آپ کی مالی مدد کی، اب آپ مالی طور پر ایسی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ اس کو مال واپس کریں، یا پھر کسی نے آپ کو پڑھایا سکھایا، اب آپ تو نہیں اس کو پڑھا سکتے، تو اب اس کے احسان کا بدلہ کیسے اتاریں گے؟ ماں نے بچے کو جنم کیا، بچہ تو ماں کو جنم نہیں دے سکتا، تو پھر اب کیا کریں؟ ان کے لیے خوب دعائیں کریں، ان کی تعریفیں، ان کی خوبیاں بیان کریں، ان کی موجودگی میں، ان کی غیر موجودگی میں ایکنالج کریں ان کے احسانات کو. کبھی کبھی انسان کے ذہن میں یہ بہت چیزیں آتی ہیں کہ ماں باپ نے کچھ ایسی غفلت میں کہہ لیں، اور ضروری نہیں ہے کہ سب بھی کہ ماں باپ کے پاس ہدایت بھی ہو، تو نادانی میں کچھ ایسی چیزیں کر چکے ہوتے ہیں جن کو ہم بار بار سوچ کر ہم ان کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. تو پھر ان کی زیادتیوں پر صبر، ان کے لیے ہدایت کی دعا، اور ایسا کچھ انتظام کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. ان کو حقائق ان کے سامنے رکھتے رہیں، اور حقیقت ہے ہم ان کے احسانات کا بدلہ کبھی بھی نہیں اتار سکتے. والدین کے ساتھ نیکی جو ہے نا، وہ انسان کو زندگی میں ہی جنت کی خوشخبریاں بھی سنا سکتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت کو دیکھا، وہاں مجھے ایک قرآن پڑھنے والے کی آواز سنائی دی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے. آپ نے کہا یہی نے کی ہے. اور حارثہ بن نعمان جانتے ہیں آپ کون تھے؟ کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت نیک سلوک کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کی. تو کہا جا رہا ہے میری اولاد کو بھی نیک بنا، مجھے سکھ دے ان کی طرف سے کہ میں ان سے بھی سکون پاؤں، اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان بندوں میں سے ہوں. کہ ایک دفعہ پھر نئے سرے سے انسان اس عمر میں جا کر چیزوں کو جب سمجھتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، جو کچھ مجھ سے ہو چکا جانے میں انجانے میں، تو اب جو میں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ اب تو مجھے میری اولاد کے ذریعے نہ دکھانا. اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر دیتے ہیں. یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے. اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف لکما، تف ہے
اف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا؟ تو کچھ تو والدین نیک ہوتے ہیں نا، ان کی اولادوں کا، ان کی تربیت کا ضرور اثر ہوتا ہے، لیکن کچھ ایکسیپشنل ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ والدین پوری کوشش کرتے ہیں لیکن ماحول کے اثرات کی وجہ سے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان میں کمی ہونے کی وجہ سے وہ وہاں سے نکل جاتا ہے، ماحول کا اثر زیادہ لے لیتا ہے، تو پھر ایسی ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو کیا کہتا ہے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں، اے بد نصیب، مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ یہ کہتا ہے یہ سارے اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو بدبخت لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اس کماش کے ہو گزرے ہیں، انہیں میں یہ بھی شامل ہوں گے، بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ استغفر اللہ۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، تاکہ اللہ ان کے لیے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو عطا کرے۔ تو ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے اعتبار سے کہ جنت کے 100 درجے، اور ہر ایک کا درجہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا۔ تو پھر فائدہ اٹھا لیں زیادہ سے زیادہ عمل کر کے، ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر جب یہ کافر آنکھ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، تم اپنی حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا۔ اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے اور جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا مزہ، آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ انسان کو دنیا جب بہت مل جائے تو اس وقت بھی سوچے کہ کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں ان لوگوں میں تو نہیں ہوں کہ جن کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام کیا کہتے تھے کہ نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی تو نہیں مل گیا، اس بات کا ان کو ڈر رہتا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کھانا لایا گیا اور وہ روزے سے تھے۔ انہوں نے کہا، مصعب بن عمیر شہید کیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے۔ انہیں جس چادر کا کفن دیا گیا تھا، ان کا سر چھپاتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا۔ پھر ہمارے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی۔ ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں نہ ہی دے دیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر وہ رونے لگے، اور پھر وہ کھانا جو ان کے سامنے رکھا تھا وہ بھی نہ کھایا، حالانکہ وہ روزے سے تھے۔ تو یہ احساس کہ انسان کے اندر رہے کہ جو کچھ دنیا میں مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ صرف دنیا میں نہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی چاہیے، اور جو عمل کر رہی ہوں وہ آخرت کے لیے، پھر اس کے بعد اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اور دونوں چیزوں کی مانگنے کو کہا گیا، لیکن فکر پھر بھی کہ زیادہ جو دنیا میں مل رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ میری غفلت کی وجہ سے، میری نیت کی خرابی کی وجہ سے جو مجھے مل رہا ہے بس دنیا ہی کا دنیا کا رہ جائے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سنائیں جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا۔ ایسے خبردار کرنے والے ان سے پہلے بھی گزر چکے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس لیے آیا کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ اچھا تو لیا اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واقعی تو سچا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دیکھ کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ جیسے پیچھے بھی بات ہو رہی نا کہ دنیا کھلی بہت ملتی جا رہی ہے اور انسان سمجھتا ہے یہ میں بہت بالکل ٹھیک چل رہا ہوں اس لیے مجھے یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخرکار اس کا حال یہ ہوا کہ اس کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا۔ ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں، نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کرتے تھے اور اس چیز کے پھیر میں آگے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو جب کان، آنکھ، دل صرف دنیا میں لگ جائیں
اللہ کی طرف متوجہ ہی نہ ہوں، اس کا ذکر ہی نہ کریں، اس کے قرآن ہی کو نہ پڑھیں، تو پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے. یعنی ہماری یہ ساری صلاحیتیں صرف دنیا بنانے میں لگی ہوئی ہیں، تو پھر انسان کو سوچنا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کیا کر رہا ہے. کیونکہ اس سے پہلے بھی جتنی قومیں گزری ہیں نا، بہت ترقی کے ساتھ تھیں، اس ترقی کے باوجود بھی وہ بچائی نہیں گئیں. تو ہم کس خوش فہمی میں ہیں؟ تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر رکھا چکا ہے. ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں. پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے اس کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا، بلکہ تو وہ اس میں کھو ہی گئے. اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان بناوٹی عقیدوں کا نتیجہ جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. آیت نمبر 29 سورۃ الاحقاف. اور وہ واقعہ قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں. جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ. پھر جب وہ پڑھایا جا چکا تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو جنوں کے ایک گروہ نے سنا اور پھر ادب سے سنا. قرآن کی اہمیت کو، قرآن کے سن کر اس کے مطلب کو سمجھ کر آگے چلے کہ اب اس کے لیے کرنا کیا ہے. قرآن سننے کا ادب خاموشی کے ساتھ سنا جائے. انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ قرآن کو جب ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو اس کو اب خاموشی سے سنا جائے، اور جب پڑھ کر سنا دیا ہے تو اب ہم نے اس قرآن کو آگے بھی پہنچانا ہے. تو قرآن کے پہلے انٹریکشن کے بعد ہی ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی. کوئی بہت لمبی تعلیم نہیں ابھی حاصل کی، کوئی تربیت نہیں حاصل کی، لیکن انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا. ہم سب کی بھی سمجھنے کی بات ہے کہ جنات جن کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انسان کے مقابلے میں بہت کم ہے، انہوں نے بھی اس بات کو سمجھ لیا. لیکن پتہ نہیں ہم نہیں سمجھ پاتے کہ قرآن کی تلاوت کے دوران میں جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس وقت میں باتیں کرنا، اس وقت میں خاموش نہ رہنا، اس وقت میں غور سے نہ سننا انسان کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے. اور یہاں چیز جو پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص جنات کو قرآن سنانے کا حکم دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جنات کو قرآن پڑھ کر سناؤں. آپ نے پوچھا کون میرے ساتھ چلے گا. ایک موقع پر آپ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہوئے نا، تو آپ نے انہیں کہا کہ کون میرے ساتھ چلے گا. تو صحابہ کہتے ہیں ہم سبھی سر جھکا کر بیٹھ گئے کہ ہمیں ڈر شاید ان کے لگا. تو 3 بار آپ نے ایسا ہی پوچھا. تو ایک شخص نے کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ پہل کریں، یعنی آپ آگے چلیں تو پھر میں آپ کے پیچھے چلوں گا. اور یہ عبداللہ بن مسعود تھے. کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلا اور ایک جگہ پر پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ارد گرد ایک لکیر کھینچ دی اور کہا کہ اس سے آگے مت آنا. تو آپ ان کے پاس آگے تک چلے گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جنات میرے اوپر اترنے لگے اور مجھے نا گدھوں کی مانند لشکر کی صورت میں کچھ چلتا ہوا دکھائی دینے لگا اور کچھ ملتی جلتی آوازوں کا شور سنا. تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف محسوس ہوا. اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت شروع کر دی. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ان سے پوچھا کہ یہ کیسا شور تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ایک مقتول آدمی کے لیے میرے پاس اکٹھے ہوئے تھے جو ان میں قتل ہو گیا تھا، تو میں نے ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا. تو یہاں تک چلتا ہے کہ جنوں میں بھی جو رسول یا نبی وہ انسانوں والے رسول اور نبی ہی نے ان کی طرف بھی مبعوث کیا گئے تھے. ہاں دائی ان کے بیچ میں آئے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دائی آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے پھر اس کو قرآن سنایا اور اس نے جا کر پھر اپنے علاقے کے لوگوں کو کیا. اور کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کا یا کچھ علماء کا کہنا ہے کہ آج بھی یہ چیز ایسے ہوتی ہے کہ لوگ جنات جو ہیں کسی عالم کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اپنے علاقے میں اس کے ذریعے سے تبلیغ کرواتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2 ایسی مخلوقات ہیں دنیا میں جو جن کے لیے ہدایت یا جن کو اس چیز کے لیے کہ اختیار ان کو دیا گیا
کہ اللہ کی طرف سے یہ آئی ہوئی جو ہدایت ہے اس کے وہ مکلف ہے. ان سے آخرت میں سوال کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کو آزادی اور اختیار بھی دیا اور عقل بھی دی. فرشتوں کا عقل تو دی ہے لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جا کر پھر کیسے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف. اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے انسانوں میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ایسی سچویشن ہوگی کہ کچھ مسلمان اور کچھ کافر، اور پھر ان کو بھی تبلیغ کرنا، ان کو سمجھانا کہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا. اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے اور نہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہو کہ اللہ کو زج کر دے، اور نہ اس کے لیے کوئی ایسا حامی اور سرپرست ہے کہ اللہ اس کو بچا لے، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہیں. اور کیا ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کی ہیں اور اس کو بنانے میں وہ جو نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے. کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا، الیس ھذا بالحق؟ قالوا بلی وربنا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے. اللہ فرمائے گا اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. بس اے نبی صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو. جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا جیسے دنیا میں میں دن کی ایک گھڑی بھر سے بھی زیادہ نہیں رہے. بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا. سورۃ محمد مدنی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا. مشرکین مکہ جنہوں نے مسجد حرام میں جانے سے مسلمانوں کو روکا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. یعنی کہ جو بھی وہ حرم جانے والے لوگوں کی خدمتیں کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلانا، ان کو پانی پلانا، صلہ رحمی کرنا، مہمان نوازی کرنا، ان کے یہ سارے اعمال کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے، ان کی کوئی ان کو جزا نہیں ملنے والی. اور جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان چیزوں کا مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، اور وہ سراسر حق ہے ان کے رب کی طرف سے. اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں، ان کا حال درست کر دیا. تو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، قریش کے بھی وہاں کے لوگ جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا تھا، تو کیا ہے کہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دی گئیں اور ان کے حالات کو اچھے حالات میں بدل دیا. یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا. اس طرح اللہ لوگوں کو ان کو ٹھیک ٹھیک حیثیت بتایا دیتا ہے کہ ان کی کیا حقیقت کیا ہے، اس کو واضح کر دیتا ہے. تو یاد رکھیے کفر کے ساتھ نیکیاں قبول نہیں ہوتی. جب کوئی کام اللہ کے لیے ہے نہیں، آخرت میں اجر پانے کے لیے نہیں ہے، تو پھر اس کا وہاں پر ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو پھر وہ کام جب اللہ کے لیے کیا نہیں تو پھر وہ اس کا انجام بھی وہاں نہیں پائے گا. بس جب ان کافروں سے تمہاری مدبیر ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا، اور یہاں تک کہ جب تم کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو. اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیہ کا معاملہ کر لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. جنگ کے کچھ اصول بتا دیے گئے. یہ ہے تمہارے کرنے کے کام. اچھا اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نپٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے اپنے ایمان کی گواہی اپنی جان کو دے کر دی.
تو ایسے لوگوں کے اعمال کبھی ضائع نہیں ہوں گے. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحَ بَالَهُمْ، اور ان کی رہنمائی فرمائے گا اور اس کا حال درست کر دے گا، اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ واقف کرا چکا ہے. جنت کا واقف کرا چکا ہے یعنی کہ جنت کا انٹروڈکشن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور سنت کے ذریعے دے دیا ہے، لیکن کیا ہے نا کہ جنتی جنت میں اپنے گھر کو اتنے اچھے طریقے سے جانتا ہوگا کہ وہ وہاں بڑے آرام سے پہنچ جائے گا، کہ انسان وہاں پر اس کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا کہ یہ میرے گھر کا راستہ کیا ہے یا مجھے کہاں، وہ ایسے وہاں پر پہنچ جائے گا. جیسے دنیا میں بھی ہم کبھی اپنے بہت عرصے کے بعد کسی ایسے گھر میں جاتے ہیں، کبھی رہے ہوں تو وہ بھی ہم راستے بھول جاتے ہیں، لیکن وہاں پر وہ اپنے راستے سے خوب واقف ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے امید ہے کہ تم اپنی نیک اولاد کے ساتھ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنی وہاں کی رہائش گاہیں بنوا لوگے، یعنی وہاں پر موجود ہوگے، اور وہ دیکھنا ہے کہ اب کون سے ایسے کام ہیں جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، کہ وہ کیسے کام ہیں کہ جن کو کرنے سے جنت میں انسان کا گھر بن جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو ایمان پر عمل صالح کرنے میں عمل صالح جو آتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز، کہ نماز کو قائم کیا جائے. کہ ہمارے یہ کیا ہوتا ہے کہ نماز میں ہم زیادہ فرض کے اوپر کرتے ہیں، سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یاد رکھیے جو شخص دن میں 12 رکعتیں سنتیں ادا کرتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر بن جاتا ہے. 4 رکعتیں ظہر سے پہلے کی، 2 بعد کی، 2 مغرب کے بعد کی سنتیں، 2 عشاء کے بعد کی سنتیں، اور 2 فجر سے پہلے کی. تو یہ ٹوٹل 12 رکعتیں بن جاتی ہیں جن کو پڑھنے سے انسان کے لیے جنت میں ایک گھر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح صف بنانے سے جو شخص صف کا شگاف کو پر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. ہم اس کو تو اہمیت ہی نہیں دیتے، کوئی بیچ میں جگہ خالی ہے بالکل ساتھ کھڑا ہونا ہی نہیں چاہتے، لیکن یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان درجے جنت میں درجے پا لیتا ہے. پھر یہ کہ اللہ کی خاطر جھگڑا چھوڑ دینے سے جنت میں محل کی ضمانت ہے، کہ جس کے بارے میں کیا آپ نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے یہ فتنہ بڑھ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں گھر کی ضمانت اس کے لیے ہے. پھر یہ کہ جس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جنت میں بیت الحمد بن جاتا ہے، جب وہ اس کے مرنے پر بھی کیا کہتا ہے الحمدللہ، اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، اللہ سے کوئی شکایت نہیں کرتا. اسی طرح کچھ ذکر اذکار ہیں، سورۃ اخلاص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے جو 10 بار پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں گھر بن جاتا ہے. اسی طرح کسی سے ملاقات کرنا، کسی کی تیمارداری کرنا اللہ کی خاطر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ کے لیے کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے یا کسی دینی بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے تم بھی پاک ہوئے اور تمہارا چلنا بھی پاک ہوا، تم نے جنت میں گھر بنا لیا. تو پھر کسی مریض سے ملاقات کرنا اور اس کی کچھ چیزوں کو برداشت. بعض اوقات ہم کسی پیشنٹ کو ملنا نہیں چاہتے، ہمارے اپنے ہی بڑے بزرگ ہوتے ہیں کہ آگے سے وہ بہت ساری باتیں سنائیں گے، چڑچڑے ہوئے ہیں، کافی عرصوں سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، تو پھر ہمیں یہی ڈر رہتا کہ بس اب تو ہماری عزت کا کچھ فالودہ ہی بن جانا ہے. لیکن اس وقت میں انسان کیا کہتا ہے، نہیں اللہ کی خاطر کوئی بات نہیں، اس چیز کو برداشت کر لینا. جس کو جنت میں گھر چاہیے تو پھر اس کے لیے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے اگر ہم دیکھتے ہیں نا اسپتالوں میں کتنے لوگ ایسے بے یار و مددگار پڑے ہیں، کتنے ایسے اولڈ ہومز بنے ہوئے ہیں جس میں ماں باپ ہیں ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو وہ تو چلیں چھوڑیں، ہمارے اپنے گھروں میں بزرگ پڑے، ان کی کتنی ہم خبر گیری کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو پھر اس حوصلے کے ساتھ کریں کہ آپ کتنا بڑا اجر کما رہے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دے دیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی آتا ہے کہ چاشت کے 4 رکعتیں، اس کے بارے میں بھی کہ جو پڑھتا ہے اس کے لیے بھی جنت میں گھر بن جاتا ہے. اور مسجد بنانے والے کے لیے کہ جنت میں اس کے گھر کا بھی وعدہ ہے، چاہے اگر نہیں پوری مسجد بنا سکتے کچھ حصہ ڈال دینا. اور بعض اوقات تعمیر ہی نہیں ہوتی ہے، آپ کے وہاں کے روزمرہ کے اخراجات ہوتے ہیں، بجلی کے بل ہوتے ہیں، پانی کا انتظام، یہ وہ، تو یہ سب چیزیں بھی صدقات میں آتی ہیں. ان چیزوں کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ مال ضرور لگانا چاہیے. اور پھر اس کے علاوہ مال کے علاوہ آپ کا وقت ہے، آپ کی سکلز ہو سکتی ہیں
کہ جس ذریعے سے آپ دین کی خدمت کر سکتے ہیں. مثلاً اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیکنالوجی کا کوئی علم دے دیا ہے تو اس کے ذریعے سے آپ کو دین کو پھیلانے میں کہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو ضرور اپنے آپ کو پیش کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو صلاحیت دی ہے، جان ہے تو جان لگا لیں. بعض اوقات لوگ کو کچھ سی مرض میں ہوتے ہیں، کچھ کمزوری کی حالت ہوتی ہے، یا کبھی ذوف میں چلے جاتے ہیں، اب بہت عمر گزر گئی، اب کیا جانی، لیکن مال لگایا جا سکتا ہے. کہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس مال بھی نہیں ہے لیکن اللہ نے آپ کو کچھ اسکل دی ہوئی ہے، آپ وہ لگا سکتے ہیں، اپنا وقت دے سکتے ہیں، کہیں پر بھی جتنا بھی حصہ ڈال سکتے ہیں ضرور ضرور لگائے گا. تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی جنت میں ایسے داخل ہوں گے کہ اس میں سب کچھ ان سے وہ واقف ہوں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اس کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو اس کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. کیا وہ زمین پر چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کو سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں. یہ اس لیے ہے کہ ایمان لانے والوں کا حامی اور ناصر اللہ ہے، اور کافروں کا حامی اور ناصر کوئی نہیں. ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے. جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں یعنی کہ جانوروں کو صرف کھانے پینے سے دلچسپی ہوتی ہے. تو جو دنیا میں انسان صرف اپنے کھانے پینے کی فکر، صرف مزے، عیش اور عشرت، کہ ان کو اس چیز کا نہیں پتا ہوتا کہ کیا میرے پیٹ میں جا رہا ہے اور کیا مجھے کرنا ہے، اپنے مقصد سے بالکل غافل. مومن جو ہے نا وہ دنیا سے زیادہ راہ لیتا ہے، یعنی دنیا کی زندگی سے اپنی ضرورت کے تحت چیزوں کا استعمال کرتا ہے. منافق جو ہے وہ مزین ہوتا ہے، ہر وقت خود کو بیوٹیفائی کرتا ہے، اپنے ارد گرد اپنا گھر بار بس اس کو سجانے میں لگا ہے. اور کافر تو عیش کرتا ہے. تو ہر ایک کا ایک درجہ ہے، کس درجے میں ہمیں جانا ہے اس کا اندازہ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، یعنی پیٹ بھر کر. آج کل افطاری کے ٹائم پر ہماری بھی ایسی کیفیت تو نہیں ہے. جو یاد رکھیے جو اپنے آپ کو روک کر کھاتا ہے نا، یا کسی بھی چیز کے لیے قناعت کی بات ہے، تو وہ کبھی بھی کسی مشکل میں نہیں پڑتا، نہ اپنی صحت کے اعتبار سے نہ ہی اپنے مال کے اعتبار سے اس کو کبھی فقر واقع آتا ہے. تو یہ چیز اپنے آپ کو کنٹرول کرنا آپ کو ہر طرح فائدہ ہی دیتی ہے. اور جو بھی یہ بہت پیٹ بھر کر کھانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے ڈکار لی. آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو، کیونکہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے. تو جب بھی کھانا کھائیں بھوک کو رکھ کر کھائیں، آپ کو جسمانی طور پر بھی انشاءاللہ فٹ رہیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زوراور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا. انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا. وہ اپنی خواہشات کے پیچھے ہیں. پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ ہے ان کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی، نتھرے ہوئے پانی کی نہریں، صاف ستھرا پانی. پانی تھوڑا دن کچھ عرصہ پڑا رہنا ایک جگہ پہ تو وہ اس میں سے بھی اسمیل آنے لگتی ہے. تو کیسا پانی ہوگا؟ بالکل صاف شفاف. نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آئے گا. نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والے کے لیے لذیذ ہوں گی. نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اس میں اس کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، ان کے رب کی طرف سے بخشش. کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا؟ استغفر اللہ. مطلب دیکھیے 2 آپشن ہیں، یا ادھر یا ادھر،
کہ ایک طرف جنت کی بے شمار نعمتیں اور ایک طرف جہنم کی بے شمار تکلیفیں ہیں، کوئی درمیان کی راہ تو ہے ہی نہیں، جنت نہیں تو پھر دوسری طرف جہنم ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر آپ کی بات کو سنتے ہیں، اور پھر جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں ابھی انہوں نے کیا کہا۔ یہ جو کان لگا کر سنتے ہیں، یہ کان لگانا کیسا سننا ہے کہ باہر جا کے پھر پوچھنا پڑتا ہے کیا کہا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی ہوگا؟ تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ آیت نمبر 19 سورۃ محمد۔ بس اے نبی خوب جان لو، علم حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ تو عمل سے پہلے علم کی بات سفیان بن عیینہ سے مروی ہے کہ ان سے علم کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جس کا آغاز ہی اللہ نے علم کے ساتھ کیا ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ اللہ نے عمل کا حکم علم کے بعد دیا ہے۔ عمل ہو ہی نہیں سکتا نا جب تک کہ آپ کے پاس علم نہ ہو، تو انسان کو پھر علم کب سے کب تک لینا چاہیے؟ کہ بس اتنی عمر تک کہ جب تک شادی ہونی ہے، یا اتنی عمر تک کہ جب کہ بچوں کو پڑھانا ہے تو پھر اس لیے خود بھی پڑھنا چاہیے؟ نہیں، علم تو آپ کا قبر تک ہے، مرتے دم تک ہے، مرتے دم تک۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے ہاتھوں میں یہ قرآن ہمیشہ رہے۔ اور اسی طرح کی کئی آیات آئی ہیں جس میں جاننے کو بات کی گئی ہے، علم فعلم وعلم، کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب واعلموا انما غنمتم من شیء۔ تو علم حاصل کرنا عمل کے لیے یہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی اس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیمار تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ افسوس ان کے حال پر، ان کی زبانوں پر اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا۔ یعنی جو کہا تھا اس کو کر کے دکھاتے۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے؟ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین بھر زمین میں پھر فساد برپا کرو گے، آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے۔ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کا اندھا اور بہرا بنا دیا۔ تو یہاں بات کی جا رہی ہے کہ رحم کو کاٹنا، رشتوں کو کاٹنا، تو رحم یا کسی بھی قسم کے تعلقات جو ہے نا کسی انسان کے، وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک عام تعلق کہ جو آپ کا کسی سے بھی دینی تعلق ہو سکتا ہے، کوئی بھی تعلق جس سے کی وجہ سے آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی خیر خواہی کرتے ہیں، اس کی بیماری میں اس کی تیمارداری کرتے ہیں، مر جائے تو اس کے لیے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس کے لیے غسل کرتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے خاص رحم، صلہ رحمی، جو رشتہ داروں کے بارے میں، ننہال یا ددیال کے رشتے، ان کی سب کی، کہ ان کی خبر لی جائے، ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، اگر وہ دین پر نہیں ہے تو اس کے لیے بھی فکر کی جائے، ان کی خوشی اور غم میں شرکت کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی رشتہ داریوں کو تازہ رکھو، خواہ سلام کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ تو بات کی جا رہی ہے قطع رحمی کرنے کی، تو رشتوں کو کاٹنا اس کا نقصان بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بے شک بنی آدم کے اعمال جمعرات کے روز پیش کیے جاتے ہیں، قطع رحمی کرنے والوں کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ استغفر اللہ، پورے ہفتہ ایک مشقت کی، 5 وقتوں کی نمازیں پڑھی، تہجد بھی پڑھے، قیام بھی کیا، روزے بھی ہو سکتا بیچ میں رکھے ہوں، اور بھی بہت ساری نیکیاں کی جن کے اوپر کتنا صبر کیا، اور اس وقت میں کہا جائے کہ جی آپ کا تو یہ پیپر جو ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جانے والا، کہ اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں ایسی لگ گئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا پیپر لیا ہی نہیں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم کھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھے گا۔ استغفر اللہ۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں
کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کو اپنے بھائی کو چھوڑے، یعنی 3 دن سے زیادہ اس کے ساتھ ناراض رہے، اور اگر اس حال میں وہ مر جاتا ہے تو وہ آگ میں جائے گا۔ تو اب اس کے بعد کیا رہتی ہیں ہماری کسی کے ساتھ ناراضگیاں؟ کہاں رہتے ہیں ہم اپنے ہی حقوق کو سوچتے رہے، میری ہی حق میں کہیں کمی رہی، کسی نے میرے ساتھ زیادتی کر دی۔ ابھی تو یہاں تو ہمیں اپنی فکر کرنی ہے اس وقت۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کیا اور ان کا اندھا اور بہرا رہنا بنا دیا۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا، یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد پھر اس سے پھر گئے، ان کے لیے شیطان نے اس روش کو آسان کر دیا، جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر دیا۔ تو ایسے لوگ جو قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، ان کے دل بند دروازے کی طرح لاک لگے ہوئے ہیں، جب تالا کھلے گا نہیں تو اندر جائے گی چیز نا، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ تالوں کو کھولنا، اور تالے کو کھولنے والی چیز بھی قرآن ہی ہے۔ یہ قرآن وہ ہے جو آپ کے دل کو کھولتا ہے، آپ کی عقل کو تیز کرتا ہے۔ کعب سے مروی ہے کہ اس قرآن کو لازمی پکڑو کہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی، علم کا سرچشمہ ہے، اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اے محمد، کیا میں تم میں نئی تورات نازل کروں تو جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ یہ وہ کتاب ہے جس سے دل کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا، رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ کس کے لیے کھول دے؟ اللہ اپنے دین کے لیے، اپنے کلام کے لیے سینے کو کھول دے، تاکہ چیزوں کے حقائق کو آج ہی ہم سمجھ لیں، آج ہی اس پر غور و فکر کر کے اپنے لیے کچھ نجات کا سامان بنا لیں۔ ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم۔ آیت نمبر 26 سورۃ محمد۔ اس لیے انہوں نے اللہ کے نازل کرتا دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ یہ اس لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ آج ہم کتنے بے فکر ہو کر ان تمام کاموں کو کر گزرتے ہیں جس کو اللہ نے منع کیا ہوتا ہے، اور شیطان ان کو اتنا خوبصورت بنا بنا کے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اگر انسان واقعی علم، اور وہ علم جو حقیقی علم ہو، تو پھر اس میں وہ پھر کہیں نہ کہیں اللہ کی توفیق سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جس کے پاس علم نہیں ہے، اور پھر اس کے پر خواہشات نفس نے اتنے پردے ڈال دیے ہیں کہ انسان اپنی اصل سے غافل ہو جاتا ہے، تو پھر ایسا انجام اللہ نہ کرے کہ کبھی ان میں ہم لوگ بھی شامل ہوں، کہ جب فرشتے ایسے لوگوں کے پاس آتے ہیں نا، تو ان کی روح کو نکالنے کے لیے بھی ان کو بہت مارتے ہیں۔ اور یہ دلیل یہاں پر ہمیں ملتی ہے، اور یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی تھی، اس طریقے کو اپنایا تھا جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا، اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہیں کیا تھا۔ اسی بنا پر ان سب کے سارے اعمال ضائع کر دیے گئے۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کو کھوٹ نہیں ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں، ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لوگے، مگر ان کے انداز کلام سے تم ان کو جان ہی لوگے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ دلوں کی بیماریوں کا کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کسی کے چہرے پر نہیں لکھا ہوا، لیکن کہیں نہ کہیں انسان کی گفتگو اس کے اندر دل کو نکال کے باہر لے آتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالے گا تاکہ تمہارے حالات کو جانچ کرے اور دیکھیں لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان کو براہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا۔ تو آج اعمال کی جہاں قبولیت کی بات ہو رہی ہے، وہاں اعمال کے ضائع ہونے کے بھی، کہ کیسے کیسے کام انسان کے اعمال کو غارت کر دیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ انسان بعض اوقات سب کیا کرایا اس کا ضائع ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور اعمال کے ضائع ہونے کی صورتیں کیا؟ کہ ایمان لانے کے بعد کفر، نیک عمل کے بعد برا کام کر لینا، اپنے اعمال کو ریاکاری اور خود پسندی سے ضائع کر دینا، اپنے اعمال کو ان صورتوں میں ضائع کرنا کہ اس کو مکمل نہ کرنا۔
کوئی کام شروع کیا نیکی کا اور پھر اس کو ادھورا چھوڑ کر استقامت نہیں تھی، صبر نہیں تھا، اس کو مکمل کرتے تو وہ پھر کیا تھا، جتنی مشقت کی تھی نا وہ سب بھی ضائع ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی جیسے آپ نماز پڑھنی شروع کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بس اس کی پابندیاں مجھ سے نہیں ہوتی، سلام پھیرے بغیر اٹھ گئے، تو کچھ بدلہ نہیں ملے گا. اس کے علاوہ بدعات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی نئی چیز پیدا کر لی تو وہ رد ہے، عمال کو برباد کر دینے والی ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر اس عمل سے بچائے کہ جو ہمارے اعمال کو، ہماری نیکیوں کو کھا جانے والا ہو. کفر کرنے والوں اور رائے خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا. بس تم سست نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے. اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے. انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. آیت نمبر 26 سورۃ محمد. یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا، اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا. اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو اور تمہارے کھوٹ ابھر آئیں. تو قربانی کے وقت انسان کا اصل چیز سامنے آ جاتا ہے نا، کہ جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے، جو دعوے کرتا ہے اس میں وہ کتنا سچا ہے. اس لیے اللہ بندے کو ضرور آزماتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات اچھا میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں بھی ایسے ایسے خرچ کرتی، اور بعض اوقات وہ ہوتے بھی ہیں لیکن اس وقت میں ہم سارا کچھ بھول جاتے ہیں. تو انسان جو کچھ بھی کہے وہ کر کے دکھائے، اور اگر ایسا نہیں بھی کوئی کرتا تو سمجھ لے کہ اس کے اندر منافقین کی علامات میں سے کوئی علامت ہے. دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں. حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے. اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو. تو بخل ایک بدترین صفت کہ آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبرا پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدلی ہے، کہ انسان کچھ بھی خرچ نہ کرنا چاہے، بے صبرے پن میں حد سے چلا جائے. یہ سب سے بدترین اخلاق ہے. تو پھر کیا ہے کہ اللہ سے توفیق مانگیں کہ جس چیز کا آپ ارادہ کریں اللہ تعالیٰ کروا لے. اللہ مجھ سے خدمت کا کام لے لے، مجھے توفیق دے کہ میں تیری راہ میں اپنے مال کو خرچ کر سکوں، اور مجھ سے کسی کو تبدیل نہ کرنا. یعنی کہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے نا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس صورت میں بھی کچھ نہ کچھ نکالیے، اس صورت میں بھی اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں. اور یقین کریں خرچ کے لیے تو ابھی تک ہم اتنا کچھ پڑھ چکے ہیں کہ خرچ کرنے کے اتنے بے شمار فائدے، اتنے بے شمار ہیں کہ جن کو ہم گننے بھی لگیں تو پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے. کہ انسان جب صدقات کرتا ہے نا تو اس وقت میں اللہ کی مدد آتی ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. تم نہیں خرچ کرتے تو نہ کرو، اللہ اور لوگوں کو لے آئے گا. اللہ نے تو اپنے دین کا کام کرانا ہے. تو پھر ہم سب کی یہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کے کام میں، چاہے وہ مال خرچ کرنے کا ہے یا کوئی بھی اللہ کی راہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ وہ مجھ سے ہی لینا. کام کوئی اور لینے کے لیے کیوں آئے، اللہ تعالیٰ مجھے دینا. ایسی زندگی میں بہت سارے مواقع آتے ہیں، نیکیاں کئی بار آ کر ہمارے دروازوں کو کھٹکھٹاتی ہیں، لیکن جیسے اب کوئی باہر آتا ہے نا تو ہم دروازہ کھولنے میں دیر لگا دیتے ہیں تو باہر آنے والا واپس چلا جاتا ہے. ایسے ہی کچھ دروازے کھلتے نہیں ہیں یا بہت دیر لگا دیتے ہیں، وہ نیکی کے موقع ہاتھ سے چلے جاتے ہیں، اور وہی نیکی کسی اگلے دروازے پر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ اس کو کھلا ہوا ملتا ہے. لینے والا انتظار میں ہوتا ہے کب آئے اور میں لے لوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ نیکیوں کے مواقع جیسے ہمارے ہاتھ میں آئیں ان کو لیتے جائیں، ورنہ نیکی ہم سے منہ موڑ کے چلی جائے. سورۃ الفتح مدینی سورت ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله لا تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دی اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے. سورۃ فتح یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیبیہ کے مقام پر ذیقعدہ میں 6 ہجری میں جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے تھے اور مشرکین نے آپ کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، مسجد حرام جانے ہی نہیں دیا، اور آپ وہیں مسجد جو حدیبیہ کا مقام ہے وہیں پر آپ نے اسٹے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بیت اللہ کے درمیان یہ لوگ حائل ہو گئے تھے اور مصالحت کی طرف آمادہ ہوئے کہ اس بات پر کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آئیں گے۔ تو صحابہ کی ایک جماعت کو یہ سب شرائط بہت ناگوار گزری تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے معاہدہ کر لیا اور اپنے ساتھ جو قربانی کے لائے ہوئے جانور تھے ان کو نہر کر دیا۔ اب واپس تشریف لا رہے ہیں، اللہ نے یہ صورت نازل کر دی۔ اگرچہ آپ عمرے کے بغیر آئے تھے اور ایسی شرائط پر صلح کر کے آئے تھے کہ جس میں صحابہ بہت پریشان تھے، لیکن اللہ نے جب یہ صورت نازل کر دی تو اس قدر مثبت انداز میں ساری سچویشن کو بدل کے رکھ دیا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عزیمت تھی، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے فتح تھی۔ اس لیے جب وہ واپس آ رہے تھے، صحابہ پر غم کی کیفیت تھی، تو انہوں نے حدیبیہ میں جانور ذبح کر دیے۔ واپسی پر یہ جب صورت نازل ہوتی ہے اور اس کے اوپر پھر ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑی فتح کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، کسی مسئلے کے حل کے لیے خود کو پیچھے کر کے دوسرے کو آگے جانے دیتے ہیں، تو وقتی طور پر یہ بڑا مشکل لگتا ہے کہ کسی کی اہمیت کو مان لیا۔ اس وقت انسان سمجھتا ہے یہ میری لیے بڑی ذلت کی بات ہوئی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے اس کو کتنا بڑا مقام دے دیا، اللہ نے اس کو کتنا آگے کر دیا ہے۔ ایسی کچھ سچویشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے تھی۔ فرمایا ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی۔ بظاہر اگر دیکھیں تو جو شرائط، انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے، جتنی شرائط بیان کی گئیں وہ سب ایسے لگتا تھا مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کہا جا رہا ہے؟ کھلی فتح کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں۔ کہ جب آزمائش سے انسان پورا اترتا ہے نا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی صحابہ کے لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی تھوڑے دیر کے لیے ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل حق پر ہیں۔ تو مطلب ان کا مقصد یہ تھا کہ پھر آپ ان شرائط پر ہم ایگری کیسے ہو جائیں ان کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر کی بات کو، کہ ان کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے ان چیزوں کو مان لیا، تو پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ گویا بہت ساری آزمائشوں سے گزرتا ہے نا انسان، تو وہ ایمان کے اگلے درجے پر چلا جاتا ہے۔ زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور علیم اور حکیم ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے۔ تو جب بھی کبھی آزمائش آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، تو سوچ لیں اللہ تعالیٰ دراصل مجھ سے یہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ میرے لیے جنت کو لکھ دے۔ اس لیے اس مشکل سے نکلنا پھر آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس پہ صبر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں، برائی کے پھیرے میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، آیت نمبر 7 سورۃ الفتح۔ زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا، خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتا دیا گیا اور پھر اب ہمارا کام کیا ہے وہ بھی بتا دیا۔ اے نبی، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جو بیعت رضوان ہوئی تھی نا صلح حدیبیہ کے موقع پر، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا۔ جو اس عہد کو وفا کرے گا، جو اس نے اللہ سے کیا، اللہ عنقریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اے نبی، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے، اب اگر
آ کر ضرور تم سے کہیں گے ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہیں گے جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نقصان بخشنا چاہے، تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے، مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آئیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے، اور تم سخت بد باطن لوگ ہو، یعنی تمہارا اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور وہ غفور و رحیم ہے۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے تمہارے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ ان سے صاف کہہ دینا تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں بلکہ یہ لوگ صحیح بات کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں نے سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ متی ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا۔ یہ غزوہ خیبر کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر تم پھر اسی طرف منہ موڑ کے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ جائے تو کوئی حرج نہیں، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہ جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذا یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ جنت کے نیچے درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں کا حال ان کو معلوم تھا، اس لیے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جس میں ان قریب حاصل کریں گے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاں تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیا تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ یعنی فوری بات یہ تھی کہ مکہ گئے ہیں اور اس وقت میں کافر جو تھے مشرکین مکہ وہ ان کے اوپر غلبہ پا سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو تمہارے سے روک دیا تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کو بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جس پر تم ابھی تک قادر نہیں ہو۔ اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹھ پھیر جاتے اور کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وہی ہے جس نے مکہ کی وادیوں میں اس کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا، تم کو مسجد حرام سے روکا، ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا۔ اگر مکے میں ایسے مومن مرد اور عورتیں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نے نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا، تو جنگ نہ روکی جاتی۔ روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر دے۔ یعنی کچھ لوگ مکہ میں ابھی تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی اور وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، اور کچھ ایسی مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر پائے تھے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ وہاں پر کچھ مومن مرد عورتیں کچھ لوگ وہاں موجود ہیں تو وہاں پر اس وقت پھر یہ جنگ ہو سکتا ہو بھی جاتی۔ وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے اس کو ہم سخت سزا دیتے۔ یہی وجہ کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق
لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے۔ مطلب عمرہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ مکہ گئے ہیں، لیکن حدیبیہ سے واپسی پر کچھ لوگوں کو یہ وسوسہ ہونے لگا کہ نبی کے خواب تو سچے ہوتے ہیں، وہی ہوتی ہے، تو پھر اس پر ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ خواب جھوٹا نہیں ہے، خواب ضرور پورا ہوگا۔ تو وہاں تم پھر کیا کرو گے؟ بال ترشواؤ گے، تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، یعنی جب تم پھر دوبارہ ضرور جاؤ گے۔ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ، ان کا کیا کردار ہے، ان کی کیا صفات ہیں؟ وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ تم جب دیکھو گے تو انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور ان کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثار ان کے چہروں پر موجود ہوں گے جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ تو یہاں کہ وہ ان کی خاص خوبی کہ اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں، اور ان کے رکوع اور سجود کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ان کے چہروں پر بھی ایک سکون اور ایک طمانینت ہوتی ہے۔ یہاں قطعی یہاں مراد نہیں کہ ان کی پیشانیوں پر جو سیاہ سا کوئی گڈھا سا بن جاتا ہے، کوئی ایک سپاٹ سا ہو نظر آتا ہے، بلکہ بہت سارے ایسے چہرے ہوتے ہیں جن کا اطمینان، ایک خاص قسم کی سکینت نظر آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہے ان کی صفت۔ تورات میں، انجیل میں بھی اس کی مثال یوں دی گئی، یعنی کہ صحابہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں تورات اور انجیل میں بھی مثال دی گئی ہے۔ گویا ایک ساتھی ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کومپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورۃ الحجرات مدنی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کے اور اس کے رسول کی پیش قدمی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اپنی بات کو ترجیح نہ دو، اپنی عقل، اپنے فلسفے، اپنے فہم کو حدیث کے آگے نہ لے کے آؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ ایسا کرنا کیا ہوگا کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے گا اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ انہی اعمال میں سے کہ جس کے بعد انسان کو کچھ اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کے نیک عمل کہاں چلے گئے۔ یہ وہ عمل ہے کہ بعض اوقات کیا ہے کہ انسان عمل کر کے خوش ہوتا ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ کون سا عمل اس کے اس عمل کو ختم کر گیا۔ تو کیا کہا ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ اپنے والیوم کو کم رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پست رکھو، یا پھر یہ کہ اپنی آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے بھی اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، شور نہ کرو۔ تو بعض علماء نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ روضہ مبارک کے پاس بھی آوازوں کو بلند کرنے میں اسی میں شامل کیا ہے کہ وہاں جا کر کوئی انسان اونچی اونچی آواز میں بولے اور جو اس کے نیک عمل جو وہاں حج اور عمرے کے لیے گیا ہے وہ سب اس کا ضائع ہو جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ بات کہ وہ مجالس جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جاتی ہے، آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہاں پر پھر کیا اختیار کرنا ہے؟ خاموشی۔ ہمارا دین اس چیز کا ادب سکھاتا ہے، احترام سکھاتا ہے۔ تو پھر
جہاں پر انبیاء کے وارث علماء، تو پھر علماء کی مسجد کی مجلس میں بھی، کیونکہ ان کی مجلس میں بھی بات کس کی ہو رہی ہوتی ہے؟ قرآن اور سنت ہی کی ہوتی ہے. قرآن کے بارے میں تو کیا کہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو. تو اسی طرح حدیث کا بھی احترام کہ اس کے لیے اس وقت میں آوازیں بلند نہ کی جائیں، خاموشی کے ساتھ. علم کا احترام، علم والوں کا احترام. جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. تو تقویٰ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ہماری آوازوں سے. یہ بھی سمجھنے والی چیز ہے کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر آپ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حکم پر عمل کرتے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا یہی متقین لوگ ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اے نبی، جو لوگ تمہیں حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا. تو یہ تو مدینہ والے صحابہ کو کبھی بھی ایسی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو اس انداز میں پکاریں، لیکن یہ صورت آخری دور میں نازل ہوئی اور اس میں عام الفوت جو مختلف قبائل کے لوگ آتے تھے نا، ڈیلیگیشنز آتے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کو اپنے ایکسپٹ کرنے کے لیے یا دین کو مزید جاننے کرنے، تو اس وقت میں وہ باہر سے آوازیں دیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے دن کی مشقتوں کے بعد دوپہر کے وقت میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے اپنے گھر جاتے اور اس وقت میں وہ آوازیں لگاتے، یا محمد اخرج علینا، کہ محمد باہر آؤ، ہم تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ ان کا ایک بدوی لوگ، ان کا ایک انداز اور جس پر ان کو تنبیہ کر دی گئی. تو یہاں سے کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ ہمارا دین کس قدر ادب اور احترام سکھاتا ہے کہ کسی سے بھی گفتگو کرتے ہوئے اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے، چیخنے چلانے والا نہیں ہو، دھیمی آواز کے ساتھ ہو، اور پھر ایسے کہ دور سے پکارنا. آج تو یہ چیز بڑی کامن ہو گئی، بچے دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے آوازیں دے رہے ہوتے ہیں. تو انتہائی بے ادبی والی بات کہ کسی کو دوسرے کو اور کسی بزرگ کو، کسی بڑے کو جو مقام میں علم کے اعتبار سے خاص طور پر بڑا ہے، ان کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کرنا. تو کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو. کوئی فاسق کون ہوتا ہے؟ جھوٹا، جو جھوٹی خبروں کو پھیلاتا ہے. تو کہا گیا ہے کہ ایسی صورت میں کہ اگر تمہارے پاس خبر لائے تو تحقیق کر لو، ورنہ کیا ہوگا؟ ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو، پھر تمہیں بار بار معذرتیں کرنی پڑیں. تو فاسق کی خبر کہ وہ جب تمہارے پاس لائے تو اس کو کنفرم کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. اور جھوٹ بات کرنا، جھوٹی باتوں کو پھیلا دینا ایک بہت برا فعل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے آج رات خواب دیکھا، 2 آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، دوسرا کھڑا ہے، جس کے ہاتھ میں لوہے کا انکڑا ہے جسے وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں داخل کرتا ہے اور اس کو چیرتا ہوا اس کی گدی تک، اس کے کانوں تک لے جاتا ہے. پھر وہ دونوں جبڑے کے ساتھ یہی دوسرے کے ساتھ پھر کرتا ہے. اتنے میں پہلا ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور کیا ہے؟ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ تو بولا گیا کہ یہ بہت جھوٹا آدمی ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے اور اس سے پھر نقل کر کے پوری دنیا تک پہنچ جاتی ہے. تو آج میڈیا کے ذریعے بھی خبروں کو پھیلایا جا رہا ہے کہ کس طرح ایک بات جس میں کوئی سچائی ہے نہیں ہے کچھ بھی، اور اس کو آگے سے آگے فارورڈ کیا جاتا ہے. اس میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ کوئی انسان آپ کے پاس خبر لائے اور آپ بغیر تحقیق کے، اور ایک لیڈر کی، ایک دائی کی بھی یہ بہت بڑی خصوصیت. پیچھے آپ نے پڑھا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حدود خبر لاتا ہے لیکن وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور ان کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. الحمدللہ، یہ بھی بہت بڑی اللہ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دے کہ جب دل میں ایمان ہوتا ہے نا تو پھر اللہ کے بارے میں
رسول کے بارے میں بہت سارے آپ کی جو گمانات ہیں نا وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتے، کبھی بدگمانی نہیں آتی ہے، اور یہی ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ تو پھر جس سے انسان کے دل میں محبت اور ایک اعتماد کی کیفیت کہ پھر اس کے بعد اس کو باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں، وہ گمان نہیں ہوتا، وہ چیزوں کو، حقائق کو بہت سمجھداری کے ساتھ لینے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی ایمان کو مزین کر دے۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں۔ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو اس کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو، انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صلح کرانا اللہ کے ہاں نزدیک پسندیدہ کام اور اللہ کی پسند کا صدقہ ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کسی کے بیچ میں جھگڑا تو اب ہم کیا کریں، ہمارا کیا کام، ہم تو بیچ میں نہیں پڑتے کہ ہم ہی برے نہ بن جائیں۔ تو یہ حق پر بات وہی کر سکتا ہے کہ جس کو واقع ہی اللہ کی محبت چاہیے۔ آپ نے فرمایا قیامت میں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کا مصرف تم اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں، تم لوگوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ یہ ایسا صدقہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یعنی ایسا صدقہ کہ جو ریجیکٹ نہ کیا جائے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو، اللہ سے امید، اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو پھر بات کیا ہے کہ بھائیوں کے درمیان تعلقات، اب یہاں پر ایک مومن کا مومن سے تعلق بھی پتہ چلتا ہے کہ چاہے ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہو لیکن ان کا آپس میں تعلق کیسا ہے، پھر بھی بھائی بھائی ہیں۔ جب تک ایمان والے ہیں نا تو یہ رشتہ قائم رہے گا۔ تو پھر کیا ہے، اصلاح کرو لیکن نفرت نہیں۔ مومن دین میں عزت اور احترام اور ایک دوسرے کے لیے کیسا ان کا تعلق ہوتا ہے، خواہ نسبی ہے یا نہیں ہے لیکن وہ ایک دوسرے کے لیے بھائی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ تو کوئی بھی کسی کا مذاق کیوں اڑاتا ہے کہ کچھ لوگ دوسرے سے انسیکیور ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ میرے پر اٹیک کرے میں کر دیتا ہوں۔ بعض اوقات جو لوگ خود اپنی زندگی میں ناکامیاب ہوتے ہیں تو وہ پھر دوسروں کی تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات انسان مذاق کر کے دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے دین نے اس سے ہر طریقے سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی کسی کا مذاق اڑائے۔ تو پھر کیا ہے، سلف صالحین مذاق اڑانے میں شدت سے اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ عمر بن شرابیب کہتے ہیں کہ اگر میں کسی آدمی کو دیکھوں کہ وہ بکری کے دودھ پی رہا ہے اور میں اس پر ہنسوں، مطلب اس کے تھن سے ایسے دودھ کو جیسے نچوڑا جاتا ہے نا، تو کوئی دیکھنے والا کبھی کسی کو دیکھے ایسی حالت میں تو وہ ہنسنے لگے۔ تو کہتے ہیں اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہو تو میں اس کو ہنستے ہوئے دیکھوں تو مجھے ڈر ہے کہ مجھے بھی وہی کام ہو نہ جائے، کہ مجھ سے بھی کوئی ایسا کام ہو جائے اور کوئی اور مجھ پر ہنسے۔ تو ایسا کوئی بھی انسان پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کے اوپر ہنسے۔ جیسے کسی کا کوئی گر جاتا ہے تو ہم ہنسنے لگتے ہیں، کسی کے منہ سے کوئی غلط لفظ نکل جاتا ہے تو ہم ہنسنے لگتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی فن کی بات نہیں ہوتی ہے کہ کوئی گر گیا اور آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چند نوجوان آئے، آپ اس وقت منا میں تھیں، تو آپ نے ان کو دیکھا تو وہ نوجوان جو تھے وہ ہنس رہے ہیں، بہت لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے، تم کیوں ایسے ہنس رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا وہ فلاں آدمی خیمے کی رسی کی وجہ سے گر گیا اور اس کی گردن اور اس کی آنکھ جاتے جاتے بچی۔ تو آپ فرماتی ہیں تم ایسے ہنس رہے ہو، ایسے مت ہنسو۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کر کوئی چیز ہو تو اس کے بدلے اس کو 1 درجہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور تم اس پر ہنس رہے ہو۔ مطلب یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہے کہ کسی انسان کو تکلیف میں دیکھے اور آپ اس کے اوپر ہنسنے لگیں۔ تو ایسی صورت میں کبھی ایسی کنڈیشن ہو تو پھر کیا کرنا ہے، خود پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور عموماً انسان کسی دوسرے کا مذاق
کیوں اڑاتا ہے؟ کہ وہ اس کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں انسان یاد رکھے کہ انسان کے بدترین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. تو اس چیز سے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم نے باہر آنا ہے انشاءاللہ کہ اب ایسی ہنسی نہیں ہنسنی کی جس میں کسی کو لیٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. یہاں بہت ساری اخلاقی برائیاں کو واضح کیا جا رہا ہے کہ جس کے ساتھ ہم اپنی سیلف گرومنگ کر سکتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کسی کے اوپر تانا نہ کرو، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. کوئی انسان فسق میں اپنا نام پیدا کرے کہ وہ کسی کو تانا دے، کسی کو برے الفاظ سے پکارے، یہ لوگ اس روش سے باز نہ آئے، وہی ظالم ہے. تو یاد رکھیے مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا. کسی کو بدلے میں بھی تانا نہیں دینا چاہیے. جیسے کسی نے ایک کہا نا آپ کو تانا دیا تو آپ کہتے ہیں خود بھی ہو گئے، یا تم نے ہی ایسا کیا تھا، یا کوئی بھی ایسی چیز ہم اس کے سامنے لاتے ہیں. ایسا کرنے سے بھی منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے کسی برے فعل کو جس کو وہ جانتا ہے تمہیں دانا دے یا آر دلائے تو اس کے عیب پر اس پر تان نہ کرنا جو تم اس کے عیب کو جانتے ہو، کیونکہ اس کا وبال اس پر ہوگا. جو اس نے کہہ دیا وہ خود جواب دہ ہوگا، لیکن ہمارے لیے کیا ہے، ہم نے ایسا پلٹ کا جواب نہیں دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا سود کہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عزت سے کھیلے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے گریز کرو. بعض گمان گناہ ہوتے ہیں کہ کسی کے بارے میں بری رائے، بدگمانی کا شکار ہو جانا، یہ سب جھوٹی بات ہے. بعض اوقات ہم کسی کے بارے میں سوچ رہتے ہیں فلاں نے میرے ساتھ ایسا کرنا چاہا، فلاں نے اس نیت کے ساتھ بات کی، فلاں نے مجھے نصیحت جو کیا نا وہ دراصل اس کے پیچھے یہ تھا ریزن. تو اس طرح کے گمانات کا آنا فوراً سوچ لیجیے شیطانی وسوسہ، یہ جھوٹی بات ہے. اگر کسی چیز میں آپ کو ہے تو محتاط ہو جائیں. جیسے عبداللہ کہتے ہیں کہ جس کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کی وجہ سے چور سے زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے. کہ بعض اوقات انسان چوری کرنے والے کو اتنا گناہ نہیں مل رہا ہوتا، لیکن ہم جو بدگمانیاں کر رہے ہوتے ہیں فلاں نے چوری کی ہوئی تھی، فلاں بندہ یہاں آیا تھا، اس نے میری اس جگہ کو پر کچھ ٹٹول رہا تھا، کوئی چیز بھی تھی، تو ہم ایسے بدگمانیاں کر کے اس سے زیادہ بڑے گناہ گار ہو جاتے ہیں. ابو عالیہ کہتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ خادم کو مہر لگا کر دیں، ہم کو کوئی بدگمانی نہ ہو کہ اس نے کچھ چرا لیا. اپنی چیز کی خود حفاظت کر لیں اس سے پہلے کہ کسی کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر ہو اور پھر آپ یہ سوچنے لگیں فلاں بندے نے ضرور اس میں کچھ بددیانتی کی ہوگی. تو اس کے لیے کیا کہا ہے کہ اپنی چیز کو اچھی طرح سے چیک کر لیں، گن لیں، گمان کے ساتھ نہ چلتے رہیں. ہو سکتا ہے میں نے تو اتنے پیسے رکھے تھے تو وہ اب اتنے نظر آتے ہیں. یہ بھی ہمارے گمانات ہوتے ہیں، ہم نے ان چیز کو گنا نہیں ہوتا اور پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنے سے اتنے ہو گئے. بہرحال برا گمان سے پھر بھی بچنا. بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. تجسس کہ جو شخص دوسرے کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو وہ اس کو پسند نہیں کرتا، ٹو رکھتا ہے، ایسے شخص کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اور پھر اس کے بعد اگلی چیز غیبت. غیبت کیا ہوتا ہے؟ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، اور چاہے وہ برائی اس کے دین میں ہو، اس کے جسم میں ہو، اس کی دنیا میں ہو، اس کے نفس میں، اس کی بناوٹ میں، اس کی باتوں میں، اس کی عادتوں میں، کہیں پر بھی کچھ بھی کوئی بھی چیز کسی کی اس کو بیان کرنا کہ وہ اس کو ناپسند کرے، یہ سب غیبت میں آ جاتا ہے. ہم اسلاف کو دیکھتے ہیں کہ جب ان کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے نا غیبت کا، تو وہ غیبت کو ایسے چھوڑتے ہیں جیسے کبھی انہوں نے کی ہی نہیں. ابو عاصم کہتے ہیں کہ مجھے جب سے پتہ چلا نا غیبت کا، میں نے آج تک کبھی غیبت نہیں کی، اور اگر کسی نے میرے سامنے غیبت کی ہے تو میں اس کو سنتا ہی نہیں، اس کو منع کر دیتا ہوں، اور اگر وہ باز نہیں آتا تو میں وہاں سے اٹھ جاتا ہوں. استغفر اللہ. اور غیبت یاد رکھیے وہی ہوتی ہے جو کسی کے اندر کے عیب کا ذکر کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا وہ جو میں بات کر رہی ہوں وہ تو اس کے اندر ہے نا، وہ ہے تو تبھی تو غیبت ہے. اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر وہ غیبت تھوڑی رہے گی، وہ پھر کیا بن جائے گی؟ وہ تہمت بن جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کا ذکر کیا گیا، وہ فلاں شخص ہے نا، کھاتا نہیں ہے جب تک کھلاؤ نہیں، سوار ہی نہیں ہوتا جب تک سوار نہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی. تو اس نے جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں تو اس کے اندر موجود ہیں. فرمایا تو غیبت ہے نا کہ تم اپنے بھائی کے عیب کا ذکر کر رہے ہو جو اس کے اندر موجود ہے.
تو کسی کی غیبت کر کے کسی کے عیبوں کو ٹٹولنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں. اپنی جتنی چیزوں کو نکالیں گے نا تو ہمارا اصلاح کرنا بہت آسان ہو جائے گا، لیکن دوسروں میں عیب تلاش کرتے رہیں گے تو گندگی میں ہی اپنے ہاتھوں کو ڈالیں گے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ استغفر اللہ. کہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو. یہ اتنا برا فعل ہے کہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے اس سے تشبیہ دی گئی ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. اچھا، غیبت میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ جب ہم کسی کی نقل اتارتے ہیں، کسی کی ہنسی کی، کسی بولنے کی، کسی کی آواز کی، کسی کے اشارے کی، کسی کے جسم پر تبصرہ کرنا، کسی کے کچھ بھی ایسی چیز کو ڈسکس کرنا، کسی بھی ایسی چیز کو جس کو وہ خود سنے، کیونکہ اس کے اندر یہ کمی کمزوری ہے اور وہ خود سنے اور اس کو وہ برا لگے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. آیت نمبر 13 سورۃ الحجرات. لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قوموں میں اور برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. تو ذات پات قبیلے کس لیے بنائے گئے؟ پہچان کے لیے بنائے گئے. یہ فلاں قبیلہ ہے، فلاں قبیلہ. اس کے ساتھ قطعی یہ تعلق نہیں ہے کہ کسی کے نام کے ساتھ اس کی عظمت اور اس کی عزت ہو. عزت اور عظمت کس کے ساتھ ہے؟ تقویٰ. اس کا عمل کہ کوئی انسان کیسا کام کرتا ہے، کس نیت اور کس ارادے سے کرتا ہے، اس کے مطابق ہی اس کی عزت اور مرتبہ ہوتا ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. یہ بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے. ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو ہم مطیع ہوئے. جیسے ہم سب بھی کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں. تو ابھی جب تک آپ سوچ کے ساتھ نہیں، غور سے نہیں، ان کی شعور کے ساتھ نہیں چیزوں کو لیتے، تب تک اب ہم کیا ہیں؟ ہم بھی مطیع ہی ہیں. اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کر لو، وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ بڑا درگزر اور رحم فرمانے والا. تو شعوری ایمان کیا پھر ہوا؟ کہ کوئی بھی انسان اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے عمل صالح کرتا ہے، اس کی فرمانبرداری میں لگ جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر واقعی صحیح معنوں میں اسلام داخل ہوتا ہے. حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا، اپنی جان اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. وہی سچے لوگ ہیں. اے نبی، ان لوگوں سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ کرو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو. اللہ زمین اور آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو سب اس کی نگاہ میں ہے. سورۃ قاف مکی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. قاف قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا. پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے. حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے. ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے. بلکہ ان لوگوں نے تو اس وقت حق ان کے پاس آیا اس وقت اسے صاف چھٹلا دیا. اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہیں. اچھا، تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، اور اس میں کوئی رخنہ نہیں. اور زمین کو بھی ہم نے بچھایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس کے اندر ہر طرح کی خوشنما منظر نباتات اگا دیے. یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والوں کے لیے. تبصرۃ و ذکر لکل عبد منیب، سبق دینے والی ہر اس شخص کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہے. آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے
غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں۔ مرے ہوئے انسانوں کو زمین سے نکالنا بھی اسی طرح ہی ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے نوح کی قوم اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ہر ایک نے رسول کو جھٹلایا، آخرکار میری وعید ان پر چسپاں ہو کر رہی۔ افعین بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید، کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ آیت نمبر 16 سورۃ قاف۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک ہم جانتے ہیں۔ ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو کوئی ہمیں اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے باتیں کر کے اپنے بارے میں دوسروں کو تسلیاں نہ دلوائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ کہ اللہ کے سامنے سچا ہونے کی، کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن میں ہماری نگرانی کر رہا ہے، اس لیے ظاہر اور باطن دونوں میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آپ پہنچی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ یاد رکھیے موت سے انسان کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا۔ انسان موت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا اور موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ ہم اسے جتنا بھی بھاگیں انسان کو پا کر رہے گی۔ پھر سور پھونکا گیا، یہ ہے وہ دن جس کا تمہیں خوف دلایا جاتا تھا۔ ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا اور ایک گواہی دینے والا۔ اس چیز کی طرف سے تم غفلت میں تھے، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا۔ آج تیری نگاہ خوب تیز ہے، ہر چیز کو بڑے واضح طور پر دیکھ رہی ہے۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا، یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے۔ حکم دیا، پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو، ہر حق سے اناد رکھتا ہے، خیر کو روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے سامنے کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا، ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا، خداوند میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا تھا۔ جواب میں ارشاد ہوگا، میرا حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا۔ میرا بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا حق کو واضح کر دیا ہے۔ کل انسان کچھ بھی کہتا رہے گا، اس کی ہر بات ہی بالکل بیکار جائے گی۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کیا کہے گی، کیا اور کچھ ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگا۔ ارشاد ہوگا، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا، لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اور بڑی نگہداشت کرنے والا، بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا، وہ جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا تھا۔ کیا کہا جائے گا اس کو؟ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ لِكُلِّ أَوَّاب، ہر اواب کے لیے یہ حکم دیا جائے گا۔ اواب کون ہے؟ رجوع کرنے والا، وہ شخص جو نافرمانی چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ اواب وہ ہے جو تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا۔ ابن عباس کہتے ہیں اواب وہ ہوتا ہے جو تسبیح کرتا ہے، اور انہوں نے اس سے استدلال لیا ہے، یا جبال اوبی معه والطیر، اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ اور پرندے بھی۔ دہاق کہتے ہیں اواب وہ جو گناہ کرتا ہے اور پھر رجوع کر لیتا ہے۔ اور اوابین کی نماز پڑھنے والے بھی اواب ہیں کہ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، چاشت کی نمازوں کی، اوابین کی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ اوابین کی نماز یعنی 4 رکعت سورج نکلنے کے 15 منٹ سے لے کر سورج ڈھلنے کے 15 منٹ کے پہلے تک کی نماز اول وقت میں پڑھی جاتی ہے تو وہ نماز اشراق کہلاتی ہے، اور جب دھوپ اچھی طرح نکل آتی ہے اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں تو وہ نماز چاشت یا اوابین یا نماز ضحیٰ، آپ جو بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔
اور منیب قلب منیب ایسا دل جو ہر طرف سے رخ پھیر کر ایک اللہ کی طرف مڑ جائے۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ان کے لیے۔ کیا اور ہو گیا ہوگا مزید؟ اللہ کا دیدار۔ ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہے یا جو توجہ سے بات کو سنتا ہے، کہ جب تک انسان غور سے سنتا نہیں ہے تب تک وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی عذاب کی باتیں آتی ہیں ان کو وہ توجہ سے سنتا ہے تو پھر ہی تو ان سے بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اور نصیحت بھی اسی کو فائدہ دیتی ہے جو دل سے بات کو غور سے سنتا ہے، حاضر دماغ ہوتا ہے، تو پھر ہی اس کے اوپر نصیحت بھی اثر کرتی ہے۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اس کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تھکان لاحق نہ ہوئی، بس اے نبی جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو، سجدہ ریزوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی، صبح شام کے ذکر اذکار، نماز کے بعد کی تسبیحات سب اس میں شامل ہیں۔ سنو جس دن منادی کرنے والے ہر شخص کے قریب سے ہی پکارا جائے گا، جس دن سب لوگوں کو حشر کے دن ٹھیک ٹھیک آواز سنائی دے رہی ہوگی، وہ زمین سے مردہ نکلنے کا دن ہوگا، مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، ہماری طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے، جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگ کے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اے نبی جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، تمہارا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے، بس تم اس قرآن کے ذریعے اس شخص کی نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہے۔ تو نصیحت قرآن کے ساتھ ہی فائدہ دیتی ہے۔ سورۃ زاریات مکی سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالزاجرات یسرا فالمقسمات امرا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے اور جزائے اعمال ضرور پیش آنے ہیں۔ اتنی سارے حقائق کی قسمیں کھانے کے بعد کیا بات واضح کی گئی ہے کہ نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، قیامت کا دن لازمی آئے گا۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے اور اسی سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے، یعنی کہ جو تمہاری رائے آخرت کے بارے میں نا وہ سب تم مختلف باتیں کر رہے ہو۔ تو کہا جا رہا ہے مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، کہ آخرت کے بارے میں ان کے خیالات، ان کے گمان، ان کے کچھ کام نہیں آئے، تو پھر ضرورت کس چیز کی ہے؟ حقیقی علم کو حاصل کرنے کی۔ پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، البتہ متقی لوگ اس رخ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ سوچیے کہ اس وقت میں کیا خوشی اور کیا چہروں پہ ان کی تر و تازگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرنا۔ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم سوتے تھے۔ ہم خواہش تو کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اللہ ہم سے ایسے عمل بھی کروا لے کہ اس دن کے لیے کہ کون تھے یہ وہ لوگ، محسن لوگ کون تھے؟ راتوں کو کم سوتے تھے، وہی رات کے پچھلے پیروں میں معافی مانگتے تھے، ان کے مالوں میں حق تھا ساحل اور محروم کے لیے۔ تو رمضان بھی قیام کہ جس میں عادت ڈالیں راتوں کو جاگنے کی، اور ویسے بھی رمضان کی برکت آپ اس کو کہیں، یا ہماری نیتیں اور ارادے اتنی پختہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اس میں کچھ کرنا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں ہم تھوڑی دیر بھی نیند لیتے ہیں تو ہمارے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ 1 گھنٹے کا سونا اگلا کئی گھنٹوں کے لیے آپ کو کام کرنے کے لیے چارج کر دیتا ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کا بھی بہترین انداز تھا کہ رات کے اوقات کو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں تقسیم کیا ہوا تھا، مینج کیا ہوا تھا کہ آدھی رات کو سوتے، پھر تہائی رات میں نماز پڑھتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے، اور پھر
اسی طرح سے اپنی رات کو گزارتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ کوئی بھی شخص جو رات کو اٹھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بٹھاتا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں. یقین لانے والوں کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ غور و فکر کرنے کی. وفی انفسکم، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی. کیا تم کو سوچتا نہیں؟ آسمان ہی تو ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو، جیسے تم بات کر رہے ہو نا، ایسی ہی بالکل یقینی بات ہے. اے نبی، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے. جب وہ ان کے ہاں آئے کہا آپ کو سلام، اس نے کہا آپ کو بھی سلام. کچھ ناآشنا سے لوگ. پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمان کے آگے پیش کر دیا. پوچھا نہیں، جتایا بھی نہیں، آپ کو کچھ لینا ہے، آپ کو کچھ ضرورت ہے؟ نہیں، خاموشی سے سروس دی. اور یاد رکھیے یہ بھی بات کہ خاموشی کے ساتھ ان کی تواضع کا اہتمام کرنا ایک مہمان کا اکرام ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم اتنی چیزوں کا شور مچاتے ہیں، برتن ٹھاٹ ہو ادھر ادھر مار کے، ایک احساس کہ مہمان کے لیے کچھ ہو رہا ہے، یا پھر کہ جب اگر مہمان نے انفارم بھی کیا ہوا آنا ہے اور اس وقت میں آپ جا کے کچن میں کھڑے ہو گئے ہیں اور پھر مہمان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے آ کر دوسرے کو مشکل میں ڈال دیا. اس طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی تواضع اس قدر خوبصورتی اور خاموشی کے ساتھ ہو کہ مہمان کو گراں نہ گزرے. تو کیا کہتے ہیں، اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں ہیں. پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا. انہوں نے کہا ڈریے نہیں اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سنائیں. یہ سن کر ان کی بیوی چلا اٹھی اور آگے بڑھی. اس نے اپنے منہ پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی بوڑھی اور پانچ. انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا تیرے رب نے، وہ حکیم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. انہ هو الحکیم العلیم. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے پاس سے علم اور حکمت عطا فرمائے. چلیے جی دعا کر لیتے ہیں. اے اللہ، ہم تجھ سے دین میں ثابت قدمی، ہدایت پر پختگی کا سوال کرتے ہیں. ہم تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والی، تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتے ہیں. ہم تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز سے عبادت کرنے کا سوال کرتے ہیں. ہم تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتے ہیں. ہم تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتے ہیں جسے تو جانتا ہے، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو تیرے علم میں ہے، اور تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں جو تیرے علم میں ہے. بے شک تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. اللہم انا نسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.